آپ نے بارہا سنا ہوگا، بات آئی ہے تو میں کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے بارے میں آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی میرے مکان پہ دعوت ہے، آپ تمامی حضرات میرے مکان پر آئیں، اور دعوت کو قبول کرنا یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ میرے آقا نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا اور وقت پر میرے آقا اور اپنے کچھ دیوانوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لیے نکلے۔ سننے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ دعوت پر گئے تو پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی آقا دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گنتے جا رہے تھے، گویا کہ آپ کے ساتھ آپ کے تمام اور ساتھی بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچے تمام لوگوں نے مل کر وہاں پر آپ کے دسترخوان پر کھانے کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اے عثمان غنی، دعوت کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آیا، مگر یہ آپ نے آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم گنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کے ایک قدم کے بدلے میں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے، ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ سمجھ لینا 2024 میں جینے والوں، یہ مت سمجھنا کہ غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی یا کوئی چھوٹا کام تھا، بلکہ یوں مان کر کے چلیں اس وقت میں ایک غلام کی قیمت لاکھوں روپے کے قریب مانیں آپ۔ اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام گاہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک کتنے قدم پڑے ہوں گے، اور ہر قدم کے بدلے آپ نے غلام کو آزاد کر دیا، ایک غلام کو آزاد کر دیا ایک قدم کے بدلے میں۔ اب یہاں سے آپ ان کی امیری کا اندازہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا امیر بنایا ہے کہ ایک قدم کے عوض آپ ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں۔ لیکن بات آج مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی کرنا ہے، اور یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں اور سب ساتھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جب یہ دعوت ہوئی اس کے بعد میں مولا کائنات اپنے مکان پر پہنچے، آپ کے چہرے پر یعنی کچھ غمی کے آثار تھے، آپ کا چہرہ تھوڑا رنجیدہ سا نظر آ رہا تھا، آپ کے چہرے پر کچھ نمی سی نظر آ رہی تھی۔ آپ جب اپنے مکان پر پہنچے، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کو پڑھ لیا اور عریضہ پیش کرنے لگی، کہنے لگی میرے شوہر، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہ کسی پریشانی نے آپ کو کسی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ آپ کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، کہاں ہاں آج ہم ایک ایسی دعوت میں گئے تھے جو حضرت عثمان غنی کی دعوت تھی، ہم سارے لوگ اس دعوت میں شامل رہے، اور خاص بات تو یہ رہی، کھانا یا دعوت تو سب کچھ اچھی تھی، مگر اس میں سب سے خاص بات تو یہ رہی کہ حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قدم کے عوض ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دولت عطا فرمائی ہوتی، ہمیں بھی امیر بنایا ہوتا، تو ہم بھی اپنے آقا کی دعوت فرماتے، ہم بھی اپنے آقا کو اپنے گھر پہ بلاتے، اور ہم بھی غلاموں کو آزاد کرتے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر، وہ نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریضہ پیش کیا، کہنے لگی میرے شوہر، اگر آپ کی مرضی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعوت کریں تو جائیے آپ دعوت کر کے آئیے، جائیے آپ ان کی دعوت کر کے آئیے۔
مولا کائنات کرم اللہ الوجہ الکریم کہنے لگے ٹھیک ہے میں دعوت تو کر آؤں، مگر عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے کے غلام کو آزاد کیا ہے۔ کہا جائیے آپ دعوت کر کے آئیے۔ آپ نے مان لیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری بیوی اور بیویوں کی طرح نہیں ہے، میری جو بیوی ہے یہ نبیوں کے سردار کی لاڈلی ہے، میری جو بیوی ہے یہ جنتی خواتین کی سردارہ ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا اور آپ نے جو ہے صبح جانے کے بعد میں آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کی دعوت کو کیا۔ کہا کہ کل جو ہے حضرت عثمان غنی کے مکان پر دعوت تھی، آج آپ سب کی ہمارے مکان پر دعوت ہے۔ حضرات محترم میرے آقا نے دعوت کو قبول فرما لیا اور یہ سارے کے سارے مولا کائنات اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سارے آپ کے صحابی آپ کے ساتھی جو ہے یعنی دعوت پر چلنے لگے۔ آپ جب آگے آگے چلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ جب تم آؤ تو تم بھی ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے آنا۔ پہلے دعوت حضرت عثمان غنی نے کی، ایک قدم کو گنا۔ آج مولا کائنات ہیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ہر قدم کو گن گن کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے مکان پر پہنچتے ہیں دسترخوان کو سجایا گیا، ایک چھوٹی سی ہانڈی میں کھانا بنا ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا اپنے کمرے کے اندر ہیں۔ حضرات محترم یہ چھوٹا سا کھانا ہے، آپ گئے کہنے لگے کیا بیوی محترمہ کھانا تیار ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ کا نام لے کے شروع کرے، کھانا تیار ہے۔ حضرات محترم یہ سارے لوگ ہیں، مولا کائنات کرم اللہ الوجہ الکریم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ہانڈی تھی اور ہمارے ساتھ جو ہے میرے آقا کے ساتھ جو ہے ان کے کئی سارے صحابی موجود تھے۔ سارے لوگوں نے مل کر کے کھانا تناول فرما لیا، مگر اس چھوٹی سی ہانڈی کا کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی ہانڈی میں جو کھانا تھا وہ ختم نہیں ہوا اور سارے لوگوں نے جب کھانا تناول فرما لیا، صحابی کہنے لگے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ بڑی دعوتوں میں پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے دعوتیں ہم نے تناول فرمائی ہیں، مگر آج کا جو کھانا ہے، آج کا جو یہ کھانے میں کھانا ہے، اس کا لذیذ پن جو ہے، اس کا عمدہ پن جو ہے یہ اور تمام دعوتوں سے علیحدہ نظر آ رہا ہے۔ آج کے اس کھانے کی طرح ہم نے ابھی کہیں اور کھانا نہیں کھایا ہے۔ قسم خدا کی وہ غیب داں میرے آقا ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو تمام صحابی سمجھ گئے کوئی نہ کوئی تو راز ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، کوئی اچھی خبر ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے دیوانوں، میرے صحابیوں، آج سے پہلے جو تم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے وہ دنیاوی کھانا ہوا کرتا تھا، اور آج کا جو یہ کھانا تم نے تناول فرمایا ہے یہ دنیاوی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا دعوت کرنا تو ہمارا کام تھا اور اب دعوت کھلانا یہ تیرا کام ہے، اس لیے میری بیٹی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پروردگار نے ہم سب کے لیے یہ جنتی کھانے کا انتظام کیا ہے، جنتی کھانے کا انتظام کیا ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ الوجہ الکریم کمرے میں گئے، جانے کے بعد میں دیکھا کہ وہ بیوی آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ ہیں جو اللہ کے حضور سجدے میں ہیں۔ حضرت مولا کائنات جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری شریک حیات، دعوت تو اللہ تبارک و تعالی نے عزت رکھ لی، دعوت تو ہمارا سارا کام ہو گیا، مگر گویا کہ یہ بتائیے کہ ایک جو مجھ سے تم نے قدم گنوائے ہیں کہ ایک قدم گن کے آنا، ہمارے پاس تو اتنے غلام موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنا خزانہ، اتنی پیسے موجود نہیں ہیں، پھر ہم اتنے غلاموں کو آزاد کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کمرے کے اندر بات ہی کر رہے تھے، اتنے میں باہر سے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں ہے مولا کائنات، ذرا باہر نکل کے آؤ، کہاں ہے میری بیٹی، ذرا باہر نکل کے آؤ۔ حضرات مولا کائنات کرم اللہ الوجہ الکریم باہر نکلے اور عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے، حکم فرمائے کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے مولا کائنات، ابھی ابھی حضرت جبریل امین آئے اور سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کل جو دعوت ہوئی تھی اس میں ایک غلام کو آزاد کیا گیا تھا ایک قدم کے بدلے، اور آج کی جو دعوت ہے اس میں ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جہنمی کو آزاد فرما دیا ہے، ایک ایک جہنمی کو آزاد فرما دیا ہے۔ گویا سوچنے والی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تو ایک غلام کو آزاد کیا،
مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک جہنمی کو آزاد فرما دیا، ایک ایک جہنمی کو آزاد فرما دیا۔ ان کے چہرے پر مایوسی آئے، ان کے چہرے پر نمی آئی، یہ تو پروردگار کو بھی منظور نہیں ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ مانگتے ہیں، وہ انہیں دے دیا جائے۔ تو قسم خدا کی یاد رکھنا، ہمیں جو نسبت ہے وہ اہل بیت سے، ہمیں جو ملا ہے وہ اہل بیت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صحابہ اکرام کے صدقے سے ملا ہے۔ تو یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ ہمیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں ایک ہاتھ سے صحابہ اکرام کے دامن کو پکڑنا ہے اور ہمیں دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوٹا تو ہم راستہ بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم آقا کے گھر والوں کو بھی اور آقا کے در والوں کو بھی دونوں کو مانتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور بعد مرنے کی آخرت بھی سنور جائے۔